السلام علیکم۔ صراط مستقیم چینل میں آپ تمام حضرات کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 29 مارچ 2019 ہے۔ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں۔ روزانہ کی بنیاد پر سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں اور دیگر اہم ترین معلومات میں آپ حضرات سے شیئر کرتا ہوں۔ پلیز میرا چینل صراط مستقیم سبسکرائب کر لیں، بیل بٹن لازمی پریس کر لیگا تاکہ جیسی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا فوری طور پر آپ کو مل سکے گی۔ بہت سارے غیر ملکی افراد صرف اپنی لا علمی کی وجہ سے کافی مشکلات میں دیکھے گئے ہیں۔ پلیز میرا چینل صراط مستقیم جب آپ سبسکرائب کریں گے تو آپ کو اس پر سعودی عرب میں جو قوانین میں تبدیلی آتی ہے اور جو دیگر نئے قوانین آتے رہتے ہیں اس کی تمام معلومات انشاءاللہ ملیں گی۔ لہٰذا میرا چینل سبسکرائب کرنے کے ساتھ اپنے دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کریے گا۔ دوستو، سب سے پہلی خبر میں آپ سے محکمہ موسمیات کے حوالے سے پیش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ روزمرہ کی زندگی میں جو موسم ہے وہ کافی زیادہ تبدیلیاں لے کر آتا ہے۔ اسی سلسلے میں محکمہ موسمیات نے توقع ظاہر کی ہے کہ آج جمعے کے روز سے یعنی 29 مارچ 2019 سے سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارشیں شروع ہو رہی ہیں۔ اس کے مطابق لہٰذا آپ حضرات بھی اپنی پلاننگ کریں، آنے جانے میں احتیاط برتیں کیونکہ محکمہ موسمیات نے گرج چمک کے ساتھ شدید بارشوں کا کہا ہے، اور اس سلسلے میں انہوں نے بتایا ہے کہ ریاض، الشرقیہ، القصیم، نجران، حدود شمالیہ کے بعض علاقوں میں جیسے حائل کے بہت سارے علاقوں میں، جازان کے پہاڑی علاقوں میں، عسیر، بہا اور مکہ المکرمہ میں گرج چمک کے ساتھ کافی تیز بارش ہوگی۔ لہٰذا بہتر ہے کہ غیر ضروری طور پر گھروں سے نہ نکلا جائے، خاص طور پر ان علاقوں میں بالکل نہ جایا جائے جو نچلے علاقے ہیں جہاں پانی کا بہاؤ زیادہ ہونے کی امید ہے۔ لہٰذا اس تمام صورتحال میں دفاع مدنی نے بھی اعلامیہ جاری کرتے ہوئے مملکت میں موجود تمام افراد کو کہا ہے کہ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں ان سے فوری طور پر رابطہ کیا جائے۔ پچھلے دنوں جو بارشیں ہوئی تھیں اس میں بہت ساری گاڑیاں بہہ گئی تھیں، کافی افراد بھی اس میں لاپتہ ہوئے تھے۔ اسی تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے محکمہ موسمیات اور دفاع مدنی نے عوام کو پہلے ہی خبردار کیا ہے کہ وہ ایسی صورتحال میں غیر ضروری طور پر گھروں سے نہ نکلیں اور ایسے علاقوں سے ڈرائیو کرنے کی کوشش نہ کریں جہاں پانی آنے کی زیادہ توقع ہو، کیونکہ اکثر لوگ نچلے علاقوں میں جا کر وادیوں میں پھنس جاتے ہیں۔ کئی روز تک پانی کا بہاؤ ختم نہیں ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ لاپتہ ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ان تمام اداروں کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو محفوظ فرمائیں۔ مدینہ منورہ سے خبر آئی ہے کہ 40 لاکھ ریال کی دوائیں یعنی میڈیسنز کی چوری کرنے والے بنگلہ دیشیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مزید جو اس کی تفصیلات آئی ہیں کہ مدینہ منورہ پولیس کے ترجمان نے کہا ہے کہ ایک ہاسپٹل کے گودام سے بڑی بھاری مقدار میں دوائیوں کو یعنی کہ میڈیسنز کو چوری کرنے والے 5 بنگلہ دیشی گروہ کو گرفتار کیا گیا ہے، جنہوں نے مختلف ہاسپٹلز میں مختلف ٹائموں کے لحاظ سے وہاں سے ادویات چوری کی تھیں۔ اب انہوں نے اسے کہاں سپلائی کرنا تھا اور انہوں نے اس کے بارے میں ان کے ساتھ اور کون کون افراد ملوث ہیں اس بارے میں سیکیورٹی ادارے مکمل تحقیقات کر رہے ہیں۔ ایسے تمام افراد جو کہ غیر قانونی طور پر مملکت میں موجود ہیں ان کا بھی شک ہے کہ وہ بھی اس میں ملوث ہوں گے۔ لہٰذا اس سلسلے میں سیکیورٹی ادارے بھرپور طریقے سے کارروائی کر رہے ہیں، اور اتنی بڑی مقدار میں دوائیں چوری کر کے ان غیر ملکی افراد نے اپنے آپ اور اپنے ملک کے لیے کوئی اچھا کام نہیں کیا ہے، کیونکہ سیکیورٹی ادارے بھرپور کارروائی کرنے جا رہے ہیں اور انہوں نے ان کا کیس مزید کارروائی کے لیے پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے۔ دوستو، رزق تو وہی ملنا ہے جو اللہ رب العزت نے نصیب میں لکھا ہے، اس کی کوشش ضرور کرنی چاہیے، مگر ناجائز ذرائع سے اسے حاصل کرنے کی کوشش کرنے والے افراد اکثر مشکلات میں ہی گھرے ہوتے ہیں اور آخرت تو ان کی بالکل ختم ہی ہوتی ہے۔ جدہ سے خبر آئی ہے کہ سعودی عرب میں ہائپر لوپ ریاض سے جدہ میں 50 منٹ میں اس کے ذریعے سفر کیا جائے گا۔ یہ تفصیلات کچھ ایسی آئی ہیں کہ زبردست قسم کی ایک نئی سروس جدہ اور ریاض کے درمیان جاری ہونے جا رہی ہے، جو کہ ہائپر لوپ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سفر کو آسان بنایا جائے گا۔ سعودی عرب میں پہلی دفعہ ایک ایسے جدید اور تیز رفتار ذریعہ سفر کا آغاز ہونے جا رہا ہے جس سے نہ صرف یہ کہ گھنٹوں کا سفر سیکنڈوں میں طے ہوگا بلکہ اس کا کرایہ بھی جہاز سے بھی سستا ہوگا۔ آئندہ برس سے سعودی عرب میں بسنے والے افراد ہائپر لوپ سے سفر کرنے لگیں گے، جس سے ریاض اور جدہ کا سفر صرف 50 منٹ میں طے ہو سکے گا، جبکہ ریاض سے تفریحی شہر القدیہ جانے میں صرف 7 منٹ لگیں گے۔ ہائپر لوپ کے ٹکٹ کے نرخ بسوں اور ٹرینوں جتنے ہوں گے، یہ ہوائی جہازوں سے کافی سستے ہوں گے۔
اس سلسلے میں مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ یہ نظام جو بیسکلی اس میں جو بوگی سفر کرتی ہے وہ پٹری پر دوڑنے کی بجائے ایک ٹیوب میں سفر کرتی ہے، اور اس ٹیوب کے اندر ہوا کا پریشر کافی کم رکھا جاتا ہے تاکہ اس کو ٹیوب کی سپیڈ میں کوئی قسم کا فرق نہ پڑے، اس اور ہوا کی رگڑ کی وجہ سے اس کی رفتار کم نہ ہو۔ کیپسول تیز رفتاری سے سفر کرتا ہے۔ انجن کے طور پر بجلی اور معلق یعنی کہ مقناطیسی کشش کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ہائپر لوپ کا منصوبہ 2020 کے شروع میں سعودی عرب میں باقاعدہ اس پہ کام شروع کر دیا جائے گا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے 2018 کے دوران کیلیفورنیا میں اس ادارے کا دورہ کیا تھا، اور تبھی انہیں احساس ہو گیا تھا کہ سعودی عرب کے اقتصادی نظام کو یکسر بدلنے کے لیے بہت اہم ہوگا، لہٰذا اس سلسلے میں اس پر 2020 کے شروع میں ہی کام شروع کر دیا جائے گا، اور آنے والے دنوں میں آپ کو سعودی عرب کے مختلف شہروں کے درمیان ہائپر لوپ یہ کیپسولز دوڑتے نظر آئیں گے۔ مدینہ منورہ سے خبر آئی ہے کہ مقامی حکام نے بتایا ہے کہ ایک پاکستانی شہری خالد خان کا سر قلم کر کے نشان عبرت بنا دیا گیا ہے۔ وزارت داخلہ نے اعلامیہ جاری کر کے بتایا کہ خالد خان پر ہیروئن کے اسمگلنگ کا الزام تھا۔ عدالت میں ثبوت مل جانے کے بعد اسے نشان عبرت بنانے کے لیے موت کی سزا سنائی گئی، جس کی توثیق ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ نے بھی کر دی تھی۔ شاہی فرمان کے اجرا پر مدینہ منورہ میں اسے یہ سزا دے دی گئی ہے۔ جدہ سے خبر آئی ہے کہ جدہ میٹرو کمپنی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر اسامہ نے واضح کیا ہے کہ جدہ میں میٹرو منصوبہ منسوخ نہیں کیا گیا ہے بلکہ سسپینڈ کیا گیا ہے، ملتوی کیا ہے۔ اس کے لیے 60 ارب ریال منظور ہوئے ہیں، بالآخر منصوبہ نافذ کیا جائے گا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ بسوں کا نیٹ ورک مکمل ہونے تک منصوبہ معطل رہے گا، یعنی سسپینڈ رہے گا۔ سب سے پہلے بسوں کا نیٹ ورک بنایا جا رہا ہے، اس میں 5 تا 7 سال لگ سکتے ہیں۔ جدہ میں انڈر پاس تیار کرنے کے حوالے سے بھی انہیں چیلنجز درپیش ہیں تاکہ میٹرو منصوبہ شدید ٹریفک ازدحام کا مسئلہ حل کرنے کے لیے مقررہ وقت پر انجام دیا جا سکے، یعنی ایک ہی وقت میں دونوں منصوبے اگر شروع کیے گئے تو شہر کے اندر جو ٹریفک کا نظام ہے وہ درم برم ہو جائے گا۔ لہٰذا سب سے پہلے جو بسز کا سیٹ اپ ہے اسے فائنل کیا جائے، اس کے بعد یہ میٹرو ٹرین کا منصوبہ نافذ کیا جائے گا۔ انہوں نے توجہ دلائی کہ زیر زمین آبی ذخائر بڑھ جانے کی باعث جدہ کا جغرافی منظرنامہ کافی زیادہ مختلف ہوا ہے، تاہم جدہ میونسپلٹی اس حوالے سے مختلف رائے کا اظہار کر چکی ہے اور میٹرو منصوبے پر عمل درآمد کے سلسلے میں انہیں پر انحصار کیا جائے گا۔ طائف سے خبر آئی ہے کہ میونسپلٹی کے ادارے نے صفائی کر کے شہر کے مختلف محلوں اور سڑکوں پر کھڑی 4500 سے زائد ناکارہ گاڑیاں اٹھا لی ہیں۔ ادارے نے گزشتہ دنوں ایک صفائی مہم کا آغاز کیا تھا، جس کی تحت انہوں نے تمام مالکان کو باقاعدہ خبردار کیا تھا کہ وہ مقررہ وقت سے پہلے سڑکوں پر اگر ان کی گاڑی کسی ایسی حالت میں کھڑی ہے جس پر وہ اسے ریپیئر بھی کرانا چاہتے ہیں تو فوری طور پر اسے ہٹا کر ریپیئرنگ کرنے کے لیے بھجوا دیں، ادروائز ان کی یہ گاڑیاں اٹھا کر کچرے کے اندر ڈال دی جائیں گی۔ اور ایک کباڑ خانہ قائم کیا گیا ہے جہاں ناقابل استعمال گاڑیاں فروخت کر دی جاتی ہیں اور کباڑی ان کے پرزے نکال کر فروخت کرتے ہیں، اس کی باقاعدہ قانونی کارروائی ہوتی ہے۔ محکمہ ٹریفک اس قسم کی گاڑیوں کا باقاعدہ اندراج بھی ان میں کرایا جاتا ہے۔ ریاض سے خبر آئی ہے کہ امام محمد بن سعود یونیورسٹی الشریعہ کالج کے پروفیسر ڈاکٹر سعد الخلان نے خبردار کیا ہے کہ بچا ہوا کھانا نالے میں پھینکنا درست نہیں۔ ایسا کھانا جنہیں انسان استعمال کر سکتے ہیں اسے نالے میں پھینکنا جائز نہیں ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ پچے ہوئے کھانے کو گندے نالے میں پانی میں ڈالنا رزق کی توہین ہے۔ اس طرح کھانا جانوروں کو پیش کیا جا سکتا ہے یا کسی ایسے صاف ستھری جگہ پر اس کا رکھنے کا اہتمام کیا جا سکتا ہے جس سے ضرورت مند اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ حائل سے خبر آئی ہے کہ سیکیورٹی اداروں نے 5 افراد پر مشتمل ایک گروہ کو گرفتار کیا ہے جو کہ لوگوں سے زبردستی نقدی چھینتے تھے، خاص طور پر وہ افراد جو کہ ATM سے پیسے نکال کر جیسے گاڑی میں بیٹھتے تو انہیں کسی نہ کسی بہانے سے گاڑی رکوا کر ان سے رقم چھین لیتے تھے۔ پولیس کو کافی شکایات اس سلسلے میں ملی تھیں، اس کے بارے میں مزید انہوں نے تحقیقات شروع کی اور اس گروہ کے خلاف گھیرا تنگ کر کے انہیں رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا ہے، جس پر پولیس کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔
دوستو، سعودی نیشنل انفارمیشن سینٹر نے جلد ہی مملکت میں متحدہ ویزا اسکیم کے اجرا کا اعلان جاری کر دیا ہے۔ باخبر ذرائع نے بتایا ہے کہ ملازمت یا وزٹ ویزا یا سیاحت کے ویزے اب ایک ہی سسٹم کے ذریعے جاری کیے جائیں گے۔ منسٹری آف داخلہ، صحت، حج عمرہ اور محنت کی وزارتوں نے اس اسکیم میں شامل ہونے کی تجویز بھی پیش کر دی ہے، لہٰذا اس سلسلے میں آنے والے دنوں میں جو بھی کوئی ویزے جاری کیے جائیں گے وہ ایک ہی ذرائع سے جاری کیے جائیں گے، جس سے مملکت کے اندر افراد کی آمد و رفت بہت آسان ہو جائے گی۔ مملکت آنے کے خواہش مندوں کو ویزے کی طلب کاروں کا ڈیٹا بھی اس طرح سے محفوظ کیا جائے گا۔ ہوائی اڈوں یا بندرگاہوں یا بری رستوں چوکیوں پر پہنچنے پر اسے کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی۔ دوستو، یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں۔ میری اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ اپنے دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کریے گا۔ السلام علیکم۔